شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ناظرین گرامی، خاندان سامان کے شہنشاہوں میں سے ایک ممتاز بادشاہ تھا جس کی حدود سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام شہریار اور دوسرے کا نام شاہ زمان تھا۔ دونوں شہزادے اپنی بہادری اور عقل مندی میں بہت مشہور تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی شہریار تخت نشین ہوا اور چھوٹے بھائی شاہ زمان کو سمرقند کے صوبے کا حاکم مقرر کر دیا۔ 20 سال تک دونوں عیش و راحت کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ شہریار نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ زمان حاکم سمرقند کو ملاقات کے لیے بلایا۔ شاہ زمان نے انتظام سلطنت وزیر کے سپرد کیا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شب کو جب منزل پر قیام کیا تو اس کو خیال آیا کہ جو گوہر بے بہا میں نے بھائی کو پیش کرنے کے لیے نکالے تھے وہ محل میں ہی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ غلامان خاص کو ساتھ لے کر پھر شہر میں واپس آیا اور یہ سوچ کر کہ میری واپسی سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، خاموشی سے محل میں داخل ہوا۔ اندر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیگم ایک حبشی غلام کے ساتھ سو رہی ہے۔ رنج و غضب سے کانپتا ہوا تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھا اور دونوں کو حالت خواب میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن ملکہ کی بے وفائی اور عصمت فروشی کا اتنا زبردست صدمہ ہوا کہ ہر وقت طبیعت مغموم و مضمحل رہنے لگی۔ اسی اثناء میں سفر گزرا، اسی طرح اس خیال کو دل سے نکال دیا جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر سفر ختم ہوا اور شاہ زمان اپنے بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ شہریار نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنے خاص محل میں ٹھہرایا جہاں پاس شاہی نظارہ ہو سکتا تھا۔ عام حالات میں شاید شاہ زمان بہت مسرور ہوتا، لیکن اسے جو بیگم کا صدمہ پہنچا تھا اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھا اور زندگی کی ہر لذت سے بے کیف نظر آتا تھا۔ ہر قسم کے سامان راحت اور بھائی کی بے پناہ محبت کے باوجود شاہ زمان ہر وقت ازردہ دل رہتا تھا۔ شہریار اس کی یہ حالت دیکھتا تو خود بھی رنجیدہ ہوتا کہ بھائی اہل خانہ کی یاد سے پریشان رہتا ہے، چند روز میں طبیعت بہل جائے گی۔ ایک روز سلطان شہریار نے بھائی سے کہا کہ سیر و شکار کے لیے چلو، لیکن شاہ زمان نے علالت طبیعت کا عذر کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً شہریار تنہا ہی شکار کو چلا گیا۔ شاہ زمان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا باغ کا نظارہ کر رہا تھا، لیکن دل پچھلے واقعات کی وجہ سے پریشان تھا کہ سامنے سے زنانہ محل کا دروازہ کھلا جو باغ کی جانب تھا اور ملکہ شہریار اپنی 20 ہم جلیسوں کے ساتھ اندر آئی اور باغ کے اس حصہ میں چلی گئی جو عام نظروں سے محفوظ تھا۔ یہاں پہنچ کر ان خواصوں نے اپنے لباس اتار دیے تو شاہ زمان نے دیکھا کہ وہ عورتیں نہیں بلکہ تند و مند حبشی جوان ہیں۔ پھر ہر حبشی نے ایک ایک خواص کو اپنے پہلو میں لیا۔ خود ملکہ شہریار تنہا رہ گئی۔ اب ملکہ نے مسعود مسعود کہہ کر آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور حبشی غلام آیا اور ملکہ سے اختلاط کرنے لگا۔ یہ سب کچھ دیر عیش و عشرت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد سب نے غسل کیا اور جس طرح آئے اسی طرح واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شاہ زمان کو یقین ہو گیا کہ عورت کی فطرت ہی بے وفائی ہے اور غالباً ہر عورت اسی طرح اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، اور دل کو سمجھایا کہ تو اپنی بیوی کی عصمت فروشی سے فضول میں رنجیدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب ہی مرد اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ کوفت جو ہر وقت اس کے دل کو لگی رہتی تھی جاتی رہی اور وہ خوش بخوش رہنے لگا۔ چند روز کے بعد شہریار شکار سے واپس آیا اور بھائی کو مسرور دیکھ کر خوش ہو گیا۔
اس کے بعد شاہ زماں دریافت کرنے لگا کہ غالباً تمہاری طبیعت بہل گئی اور اب وہ کفیت نہیں رہی، مجھے بتاؤ کہ کس طرح تمہیں سکون ہوا۔ شاہ زماں نے بہت چاہا کہ اصل بات نہ بتاؤں، لیکن بھائی کے اصرار سے مجبور ہو کر مکمل واقعہ اس کو سنا دیا۔ شہریار یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں آ سکتا۔ شاہ زماں نے کہا اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو چند روز کے لیے پھر باہر جانے کا ارادہ مشہور کریں اور یہاں سے روانہ بھی ہو جائیے، لیکن شب کو خاموشی سے آ کر چھپ جائیے اور پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ شہریار نے بھائی کی صحت کی خوشی کے بہانے پر شکار کا ارادہ ظاہر کیا اور دوسرے روز دونوں بھائی شہر سے رخصت ہو گئے، لیکن رات کو پوشیدہ طور پر محل میں آ کر چھپ گئے اور باغ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر پیش آنے والے موقع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ شہریار بدستور 20 خواصوں کے ساتھ باغ میں آئی۔ 10 عورتوں نے لباس اتارا تو وہ حبشی غلام تھے۔ ایک ایک غلام ایک ایک خاص کو ساتھ لے کر خلوت میں چلا گیا اور ملکہ نے مسعود کو پہلے کی طرح آواز دے کر بلایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر پیار کرنے لگی۔ صبح تک یہ معاملہ جاری رہا۔ اس کے بعد سب نے غسل کیا اور بدستور سابق زنانہ لباس پہن کر واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہریار کی نظروں میں دنیا تیر و تار ہو گئی۔ بھائی سے کہنے لگا اب دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، ہم دونوں بہت ہی بد نصیب ہیں، چلو آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں فقیروں کے ساتھ رہیں۔ شاہ زماں نے بھائی کو سمجھایا لیکن شہریار نہ مانا۔ مجبوراً شاہ زمان نے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر دنیا میں ہمیں کوئی بھی اپنے سے زیادہ بد نصیب ملا تو پھر واپس آ کر بدستور سابق اپنے فرض ادا کریں گے۔ شہریار نے یہ شرط منظور کر لی اور شب کی تاریکی میں دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند روز سفر کرتے ہوئے اتفاقاً ساحل بحر عمان پر جا نکلے۔ بہت تھکے ہوئے تھے کہ کچھ دیر آرام کرنے کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سمندر کے پانی میں زبردست تلاطم ہوا اور ایک جگہ سے پانی پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک دیو سر پر صندوق رکھے ہوئے نکلا۔ دونوں بھائی خوف کی وجہ سے درخت پر چڑھ گئے۔ دیو نے صندوق کھولا اور ایک نہایت حسین عورت کو اس میں سے نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دوسری کوئی آنکھ تمہیں نہ دیکھے۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں ہور کسے کو نہ توہے دیکھن دوں۔ اس لیے میں نے تمہیں صندوق میں رکھا ہے اور صندوق کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی دریاؤں میں رکھتا ہوں۔ دیو کچھ دیر عورت سے باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی اثناء میں عورت کی نظر درخت پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی پوشیدہ تھے۔ اس نے انہیں اشارہ کیا کہ نیچے اتر آؤ۔ یہ ڈرے لیکن یہ سوچ کر کہ شاید عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور امداد چاہتی ہو، نیچے اتر آئے۔ عورت نے آہستہ سے دیو کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر ایک مٹی کے ڈھیر پر رکھ دیا اور ان دونوں کو وہاں سے کچھ دور لے گئی اور کہا کہ میں تمہارا وصل چاہتی ہوں۔ یہ گھبرائے اور انکار کرنے لگے تو وہ عورت بولی اگر تم میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرو گے تو میں دیو کو جگا دوں گی اور وہ تم دونوں کو کھا جائے گا۔ مجبوراً دونوں بھائیوں نے اس کی ہوس پوری کی۔ پھر اس عورت نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھیوں کا گچھا نکالا اور ان دونوں بھائیوں کی انگوٹھیاں بھی لے کر اس میں پرولی اور پھر کہنے لگی یہ دیو بے وقوف اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن اس کی حفاظت کے باوجود میں 550 جوانوں سے مل چکی ہوں جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی رکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ چلی گئی اور ان سے اشارہ کیا کہ تم کسی طرف بھاگ جاؤ۔ دونوں بھائی اس واقعے سے بہت حیران ہوئے
اور یہ سوچ کر کہ دیو کی بدنصیبی ہم سے بھی زیادہ ہے، اپنے اپنے دارالحکومت کی طرف واپس لوٹ آئے۔